سورۃ مریم آیت نمبر 29 ہے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاشارت الیہ، پس اشارہ کیا مریم علیہ السلام نے الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بچپن میں ہی۔ قالوا، تو لوگوں نے کہا، کیف، کیسے، نکلم، ہم کلام کریں، من، اس شخص سے، کانا جو ہے، فی المہدی، گود میں، صبیًا، بچپن کی حالت میں۔ فاشارت، پس اشارہ کیا مریم علیہ السلام نے الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ قالوا، انہوں نے کہا لوگوں نے، کیف، کیسے، نکلم، ہم کلام کریں، من، اس شخص سے، کانا جو ہے، فی المہدی، گود میں، صبیًا، بچہ، ہم بچے کی گود میں کیسے کلام کر سکتے ہیں اس سے، ابھی تو بچپن میں ہے، چھوٹا سا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب مریم علیہ السلام اپنے شہر سے باہر نکلی، اپنے دیہات وغیرہ سے باہر نکلی، تو باہر نکل کے ایک کھجور کے تنے کے نیچے بیٹھ گئیں، تو پیدائش والی جب ان کو تکلیف ہوئی، پیدائش کی تکلیف جب ان کو ہوئی، تو اس حالت میں ہوا یہ کہ پیدائش کی حالت میں یہ بات ہوئی کہ سیدہ مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام نے اٹھایا، وہاں سے باہر سے کہاں لے آئی؟ اپنے گھر میں۔ جب گھر میں لائی تو لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگوں نے کہا یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ لوگوں نے کیا کہا؟ یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی، اور آپ کے خاندان والے لوگ تو بڑے نیک تھے، آپ کو کیا مسئلہ بنا ہے؟ آپ یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام نے، جب لوگوں نے کہا نا کہ آپ یہ ساری باتیں سنتی رہیں، خاموش رہیں، آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سیدہ مریم خاموش رہی، تو ساتھ ہی کہنے لگی فاشارت الیہ، خاموشی کی حالت میں ہی سیدہ مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، بچپن میں تھے نا، گود میں۔ آگے سے انہوں نے پھر اعتراض کیا، قالوا، انہوں نے کہا، کیف، کیسے، نکلم، ہم کلام کریں، من کان فی المہدی، مہدی، جو ہے گود میں، صبیًا، بچہ، ابھی بچہ ہے، ہم اس سے کلام کیسے کریں؟ کیسے ہم کلام کر سکتے ہیں؟ تو یہاں بعض بیوقوف لوگ وہ کہتے ہیں کہ سیدہ مریم علیہ السلام نے جب اشارہ کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جوانی میں تھے اس وقت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ جوانی میں تھے، حالانکہ یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 46 میں اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ وہ بچپن میں تھے، اور اس آیت میں بھی وضاحت کے ساتھ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ بچپن میں تھے۔ جوانی والی بات کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہیں، چھوٹے سے ہیں، ابھی 2-4 دنوں کے ہیں، بول پڑے، کالا، کس نے کہا؟ کالا کا فاعل کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فاعل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں اپنی ماں کے گود میں کہنے لگے، انی عبداللہ،
بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، آتانی مجھ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے الکتاب کتاب، وجعلنی نبیا اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ سمجھ آئی؟ بچپن میں بولے لوگ تو ابھی اعتراض ہی کر رہے تھے کہ سیدہ عیسیٰ، سیدہ مریم علیہ السلام کہہ رہی بچے سے بات کرو، بچے سے ہم نے کیا بات کرنی ہے؟ اور جب بتاؤ پہلے دن کا بچہ بول پڑے تو لوگ پریشان ہوں گے کہ نہیں؟ لوگ پریشان ہوں گے۔ تو لوگوں نے دیکھا یہ تو بول بھی پڑا ہے، لوگوں نے کیا دیکھا؟ یہ بول پڑا ہے۔ تاڑا کی خیال میں تن کچھ نہیں بنی۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو بول پڑا ہے بچپن میں، یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ دوبارہ پھر سنیں، قال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی بے شک میں عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ اللہ نے مجھ کو دی ہے، الکتابہ کتاب، وجعلنی نبیا اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ بچپن میں بول پڑے، گود میں ہی بول پڑے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جوانی کی حالت میں بولے تھے ان کی بات بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3436 ہے، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3436، اس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 بچے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں ہی کلام کی تھی۔ 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں ہی کلام کی ہے، ان میں سے ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ تو بات غلط ہوئی نا جو کہتے ہیں جوانی کی حالت میں بولے تھے۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وجعلنی مبارکن، وجعلنی اور اللہ نے مجھ کو بنایا ہے مبارکن بابرکت، اللہ نے مجھے بنایا ہے برکت والا، اینما کنتو جہاں بھی میں ہوں، اینما جہاں بھی ما کنتو میں ہوں، کس حالت میں بھی ہوں، واوصانی اور اللہ نے مجھ کو وصیت کی ہے، اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے بالصلاۃ نماز کا، والزکاۃ زکوٰۃ کا، ما دمت حیا ماں جب تک دمتو میں ہمیشہ رہوں، حین زندہ جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک میں نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں۔ اس بات کی اللہ نے مجھے کیا کی ہے؟ وصیت کی ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اب دیکھو بچپن میں ایک بچہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں یہ بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور دوسرے نمبر پہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں بڑا برکت والا ہوں، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا میری برکت کی وجہ سے، میری عزت کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی عزت دے گا۔ آگے دیکھیں وبرم بوالدتی اور وفادار بنایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بوالدتی اپنے والدین کا، اپنے والدین کا اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ وفادار۔ ولم یجعلنی اور نہیں اللہ نے مجھ کو بنایا جبارن شقیہ سرکش اور بدبخت، اللہ نے مجھے سرکش اور بدبخت بنایا نہیں۔ دوبارہ پھر سنیں وبرم بوالدتی، وبرن اور وفادار بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے بوالدتی مجھے اپنے والدین کا، مجھے اپنے والدین کا کیا بنایا ہے؟ وفادار۔ ولم یجعلنی اور نہیں اللہ نے مجھے بنایا جبارن شقیہ، جبارن میں نا سرکش، شقیہ میں نا بدبخت، اللہ نے مجھے نہ تو سرکش بنایا ہے نہ بدبخت بنایا ہے۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2551 میں فرمایا راغیمہ انفو، اس آدمی کی یعنی کہ ناک آلودہ ہو، اور من ادرک ابویہ عند الکبر، جس آدمی نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا یا ان میں سے دونوں کو پایا
فلم يدخل الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ والدین موجود ہیں، جس نے اپنے والدین کی عزت نہیں کی وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ تو اب یہ باتیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گود میں کر رہے ہیں، 2-3 دن کے ہیں ابھی، اور آگے فرمایا والسلام علیہ، اور سلامتی ہو مجھ پر، والسلام علیہ، اور سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت، اس دن پر بھی جس دن پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں فوت ہوں گا، ویوم، اور اس دن پر بھی سلامتی ہو، ابعث حیا، کہ مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، ابعث اٹھایا جائے گا، حیا زندہ کر کے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، مفسرین لکھتے ہیں کہ 3 وقت مشکل ہوتے ہیں، ایک پیدائش کے وقت، دوسرا وفات کے وقت، اور تیسرا کل قیامت کے وقت، اور تینوں وقتوں کے لیے سلامتی ہے کن پر؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور ذالک عیسیٰ بن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے، قول الحق کی، اور ان کی بات حق ہے، الذی، وہ بات، فیہ، جن کے بارے میں یمترون، وہ شک کر رہے تھے۔ یعنی کہ یہ جو آپ سے گفتگو کر رہا ہے نا یہ بچپن میں، یہ عیسیٰ ہے جو کہ مریم کا بیٹا ہے، اور اس کی بات حق ہے، وہ بات جس کے بارے میں تم شک کر رہے تھے۔ شک کن چیزوں میں ہو رہا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچپن میں کوئی کلام کرے، تو ساری کلام ہو رہی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر باپ کے اولاد ہو جائے؟ اب یہاں سوال یہ ہے، اگر آج کے دور میں بھی، پچھلے دنوں ایک سوال آیا، آج کے دور میں بھی اگر کوئی بندہ، کوئی عورت دعویٰ کرے، اس کی شادی ہونا، اور وہ دعویٰ کر دے کہ اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، وہ دعویٰ کرے کہ میرا یہ بچہ حلال کا ہے، اور دلیل یہ دے کہ حضرت عیسیٰ مریم علیہ السلام کو بھی تو ہوا تھا نا، آپ بتاؤ مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ ایک عورت ہے، اس کو بچہ ہوا، شادی نہیں ہوئی، اور لوگ کہیں کہ تو زانیہ ہے، وہ کہیں نہیں میں تو، میرا اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم کہیں گے اگر یہ تو دلیل دینا چاہتی ہے، اپنے اس وقت تو گواہی دی تھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں، تو بھی اپنے بچے کو کہہ کہ وہ بھی گود میں گواہی دے۔ اگر تیرا بچہ بھی گود میں گواہی دے دے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں گواہی دے سکتا تو کیا ہے؟ جھوٹی ہے۔ ہاں، ما کان للہ، نہیں ہے اللہ کے لیے یہ لائق، ان یتخذ من ولد، یہ کہ وہ بنائے کوئی اولاد، سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے۔ اذا قضى امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بھی حکم کا، فانما، تو صرف یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، تو بس وہ ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب یہ بات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں کی، اور اللہ رب العزت نے کیوں کہلوائی؟ کیونکہ پتہ تھا کہ کل بعد میں ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو میرا بیٹا قرار دیں گے، تو پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ہی یہ بات کہلوائی، ما کان للہ، نہیں ہے اللہ کے لیے، ان یتخذ من ولد، یہ کہ وہ بنائے کوئی اولاد، سبحانہ، اللہ پاک ہے، اذا قضى امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بھی معاملے کا، فانما، تو صرف، یقول لہ، وہ کہتا ہے اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، ربی، میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوا، تم اسی کی عبادت کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ بھی کر رہے ہیں، بچپن کی حالت میں بولے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ ربی، بے شک میرا رب، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوا، پس تم اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، تو اختلاف کیا گروہوں ان کے آپس میں ہی، من بینہم، آپس میں ہی، بنی اسرائیلیوں نے خود یعنی کہ اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ کیا مطلب؟ بنی اسرائیلیوں کے گروہ ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے،
دوسرا گروہ کہتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ ان کے تین اپنے گروہ ہیں۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، آپس میں، فویل للذین، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، بہت بڑے دن کی حاضری سے۔ مشہد مینا حاضری، یوم عظیم مینا بڑے دن کی۔ تو بنی اسرائیل کے کتنے گروہ ہیں؟ تین۔ ایک گروہ نے کہا کہ سیدنا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، دوسرے گروہ السلام اللہ کا جز، تیسرے گروہ نے کہا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ ان کا آپس میں اختلاف ہے، تو صحیح گروہ کون سا ہے؟ جس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسمع بہم، کیا ہی خوب آپ سنائیں ان کو، وابصر، اور خوب دیکھیں، یوما، اس دن، کہ یاتوننا، کہ وہ آئیں گے ہمارے پاس، لیکن الظالمون، لیکن ظالم جو لوگ ہیں، الیوم، آج کے دن، فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں ہوں گے، یعنی کہ ظالم لوگ واضح گمراہی میں ہوں گے۔ وانذرہم، اور آپ ڈرائیں ان کو، یوم الحسرتی، پچھتاوے کے دن، اذ قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم فی غفلۃ، اس حال میں کہ وہ غفلت میں ہوں گے، وہم لا یؤمنون، اس حال میں کہ وہ ایمان بھی نہیں لائیں گے، اس حال میں کوئی ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ انا، بے شک ہم، ہم نارث الارض، ہم وارث بنائیں گے زمین کو، ومن علیہا، اور جو بھی اس میں ہے، وإلینا یرجعون، ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آخری آیات میں یہ بات سمجھائی کہ کیا ہی خوب سنتے ہوں گے، غور و فکر کرتے ہوں گے، اور آپ ڈرائیں ان کو پچھتاوے کے دن سے کہ جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت کی حالت میں ہوں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہوئے توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاؤ شاہ صاحب۔